अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। स्टूडियो में आज हमारे साथ काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे। आज की जो दो अहम इश्यूज़ हैं, दो अहम खबरें जिसमें हम बात करना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी खबर वो ये 6 दिनों का अल्टीमेटम है जिसका कल अनाउंसमेंट की इमरान खान साहब ने। वो धरना लाने की गर्ज से निकले थे। शाम तक उनके जो साबिक वुज़रा थे ये कह रहे थे कि यहाँ पे आकर हम धरने की बात ही करेंगे, यहाँ हम बैठेंगे, इलेक्शन की डेट लेकर जाएंगे। शाम तक हम उनसे पूछते रहे कि कहीं ना कहीं क्या मुज़ाकरात में कुछ चीज़ें सेटल हुई हैं, इससे वो इनकार करते रहे। लेकिन बहरहाल जब रात को यहाँ पर खान साहब पहुँचे, यहाँ पे आके उन्होंने अनाउंस किया कि चूँकि उनको और फौज को और दूसरे इदारों को आमने सामने कर दिया गया है, इसी वजह से वो किसी बदमज़गी से बचना चाहते हैं। क्या कहा खान साहब ने, ज़रा सुनिए। ये मेरे मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पूरी कोशिश इनकी है मेरी लड़ाई करवाई जाए, नफरत फैलाई जाए अपनी पुलिस के खिलाफ। रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया जिस तरह हम कोई दहशतगर्द है, और हमारे और पुलिस के अंदर नफरत ही नहीं फैला रहे, हमें अपनी फौज के भी खिलाफ कर रहे हैं। जो मैंने फैसला किया था कि बैठ जाऊं, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये तो खुश होंगे, लेकिन ये हमारी लड़ाई करवाएंगे अपनी पुलिस से भी, अपनी फौज से भी। फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है और अवाम भी हमारी है। कल हमने देखा कि जबरदस्त शेलिंग हुई डी चौक के ऊपर। उसके बाद वहाँ फैमिलीज भी थी, वहाँ बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, लेकिन वहाँ पर बैठने नहीं दिया गया। कोशिश ये की गई कि उठाया जाए यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उन्हें। बहरहाल खान साहब ने 6 दिनों का अल्टीमेटम दिया और धरना जो है वो कॉल ऑफ कर दिया। ये अनाउंसमेंट कैसे की, जरा सुनिए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें, असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। वापस मैं इस्लामाबाद आऊंगा 6 दिनों के बाद। आज कौमी असेंबली के अंदर एक इजलास हुआ, वहां पे शहबाज शरीफ साहब आए, खूब उन्होंने तकरीर की। जो भड़ास वगैरह नहीं थी, सियासी तौर पे जो जवाब देना था खान साहब की तकरीर का, कल पूरे धरने का वो दिया। आखिर में उन्होंने कहा कि बात लगी थी तो आप ऐवान में आते, यहां पर आकर फैसला करते। बात इलेक्शन की थी जिस तरह मैंने कहा, तो फिर ये ऐवान में आते। जनाब स्पीकर, मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूं इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। और अगले ही सांस में कह दिया कि पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो 1 साल 2 महीने है। एक साल 2 महीने मुद्दत की पार्लियामेंट की मुद्दत जो है उन्होंने अनाउंस की। सो इस पर बात करेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, रोज सुबह उठ के बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो शाम तक ये धरना था कैटेगोरिकली, शाह महमूद कुरैशी साहब ट्रांसमिशन में कह कर गए, असद उमर साहब भी ट्रांसमिशन में कह के गए, वहां जाकर ये तय हुआ कि अब ये 6 दिनों का अल्टीमेटम होगा, हम वापस आएंगे। डेफिनेटली कुछ पीछे बातचीत हुई है, वो क्या है, उसके खदोखाल क्या है। खान साहब कहते थे कि मेरा ट्रस्ट नहीं है, अब मेरी उनकी बातों पे एतबार नहीं है। तो ये एतबार कैसे डेवलप हुआ? आई थिंक IMF का जो फैसला आया ना कल, वो गेम चेंजर था मेरे ख्याल में। कल रात को भी हम ये बात कर रहे थे क्योंकि वो फैसला आया कि ये इस हालात में मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ये थी कि IMF थोड़ा सा प्रोग्राम में रिलीफ दे देगा, और अगर रिलीफ दे दे फिर 1.5 साल पूरा करना आसान हो जाएगा। लेकिन 40 या 50 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना, बिजली से सब्सिडी खत्म करना, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने आखिरी साल में IMF प्रोग्राम में जाती इसलिए नहीं है क्योंकि मुश्किल कंडीशंस पूरी ना करनी पड़े। इन हालात में ये कंडीशंस पूरी करना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है इस करंट गवर्नमेंट के लिए। मैं अभी सुन रहा था मरियम नवाज शरीफ साहब को अभी कहती हैं कि IMF का इतना बुरा कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्होंने। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आके कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं उनसे बात करके आऊँ कि इस प्रोग्राम को मजीद बढ़ा दें। आपने देखा होगा? जी जी जी। अच्छा, बिलावल कह रहे हैं बाय द वे ये आउटडेटेड, मतलब 3 मुख्तलिफ गुफ्तगू हो रही है एक ही टॉपिक पे। प्रोग्राम है तो मिफ्ता साहब उसको एक्सटेंड करने की बात क्यों कर रहे हैं? बिलावल साहब कह रहे हैं आउटडेटेड है, इसे निकलना होगा। और वो एक्सटेंड इसलिए करना चाह रहे थे ताकि क्योंकि इसके बाद अगली दफा आखिरी साल में जाकर दोबारा मुज़ाकरात करने पड़े, नई टर्म्स आती।
وہ نئی ٹرمز زیادہ مشکل ہو سکتی ہیں. تو اسی ٹرمز کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے IMF سے مزید $2 ارب لے کے تو انہی ٹرمز کو آگے لے جاتے. یہ میرا خیال ہے مفتاح صاحب کی کوشش تھی. لیکن چلے آ جائیں اس بات پہ. مجھے لگتا ہی ہے ابھی حالات کو دیکھتے ہوئے, میں نے صبح اٹھ کے تحریک انصاف کے جتنے لوگوں سے بات کی, اکثر تو سو رہے تھے, جو جاگ رہے تھے ان میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دھرنا ختم کیا. اچھا, they didn't know کہ کیوں ہوا. تو اس کا مطلب اگر جو کچھ بھی ہو وہ شاید 2-3-4 لوگوں کے بیچ میں ہوگا. عمران خان صاحب کا واپس جانا, شہباز صاحب کا اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ نے جو سنایا اس سے آگے انہوں نے ایک بڑی زیادہ دلچسپ بات کی. مذاکرات سیاستدانوں کا ٹول ہوتے ہیں, پھر کہا ہتھیار ہوتے ہیں سیاستدانوں کا. مذاکرات سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں الیکشنز کے لیے کمیٹی بنانے کو تیار ہوں. سو یہ ایک سٹیپ پیچھے تھا حکومت کی جانب سے. عمران خان صاحب نے ایک سٹیپ پیچھے لیا دھرنا نہ کر کے. شہباز صاحب نے ایک سٹیپ پیچھے لیا یہ سب کہہ کے, اور ایک راستہ کھولا ہے. ایک ایسی حکومت جو پچھلے ایک ہفتہ 10 دن سے آپ کو کیا کہہ رہے تھے, حکومت اپنا وقت پورا کرے گی, الیکشنز اگلے سال اگست میں ہوں گے. وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں کہ مذاکرات کے ہمارا ہتھیار ہے, آئے مذاکرات کرتے ہیں, ڈیٹ دینی ہے, وہ یہ پورے کیبنٹ دے. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس بات پہ, کیونکہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد بیٹھ جاتے اور ان کو ظاہرہ حکومت یہ فیصلے نہ کر پاتی تو جانا تو تھا, لیکن امپریشن یہ بنتا کہ پریشر ڈال کے عمران خان نے ان سے زبردستی الیکشنز لے لیے. وہ ڈیفیٹ شاید وہ نہ سمجھنا چاہتے ہو یا نہ دینا چاہتے ہو یہ جیت عمران خان کے بیچ کا راستہ. چودھری صاحب کل میرا خیال ہے کہ شاید یہ راستہ ہے. چودھری صاحب کل غلط بھی ہو سکتا ہے, بلکہ پرسوں آپ سے ہم نے پوچھا تو آپ نے کہا آپ کا تو خود تھوڑا اعتبار اٹھ گیا ہے, جو آپ سے باتیں کرتے ہیں جن لوگوں سے آپ, تو خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اعتبار کر لیا ہے. تو آپ کا بھی کچھ اعتبار بحال ہوا ہے یا؟ میں نے ان کا اعتبار نہیں, میں نے جن کے اوپر خان صاحب کا اعتبار اٹھا نا, میں اس کی بات نہیں کی. اچھا, میں نے جن سے بھی ڈیل میں کرتا ہوں نا, بھٹو سے لے کے آج تک جتنے حکمران آئے ہیں اور لیڈرز ہیں آپ کے, ان سب سے میرا پرسنل لیول پر ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. یو نو اٹ. جی کہ میں براہ راست ہی بات کرتا ہوں. اللہ کا فضل ہے, مجھے ایکسیس ہے. تو میرا اس اعتبار سے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا شخص کس وقت سچی بات کر رہا ہے, حالات اور فیکٹس کے اوپر کر رہا ہے, اور کس وقت جھوٹ کر رہا ہے. اچھا, تو آپ سیاسی قیادت کی بات کر رہے تھے, ان سے اعتبار اٹھا ہے آپ کا؟ اچھا نہیں, میں سب کی کر رہا تھا. اچھا, سب کی کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو ابھی وہ اعتبار کیسے بحال, خان صاحب نے کیسے اعتبار کر لیا تمہارا؟ وہ بھائی وہ عمل سے اعتبار ہوتا ہے. اچھا, اب یہ مارکیٹ میں اڑا دی ہے نا بات کہ یہ خان صاحب کو گارنٹی کر دی گئی ہے کہ جون کے اندر الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اور اکتوبر فرسٹ ویک تک الیکشن جو ہے ملک میں کرا دیے جائیں گے. اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب وہ ادھر سے اٹک سے داخل ہو گیا پنجاب میں قافلہ, تو وہ جو پشاور موڑ اور گولڑا موڑ اور جو وہاں جو تھا ٹول پلازا, اس سے لے کے کوئی صبح 8 بجے تک قافلہ آگے پہنچ ہی نہیں رہا تھا. کیا قیامت آ گئی تھی, کیا ہوئی تھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات چیت چل رہی تھی جب تک وہ کنکلوڈ نہیں ہوئی, کسی طرح حتمی اس نے شکل اختیار نہیں کی, اس وقت تک خان صاحب آ کے انہوں نے اعلانات نہیں کیے. اب یہ میں جمپنگ ٹو کنکلوژن ہے, نہ یہ سچی بات ہے نہ یہ جھوٹ ہے, یہ جو میں مارکیٹ سے کلیکٹر. ہاں جی, یہ آپ کا تجزیہ ہے نا اس وقت. تو اب آگے کیا ہوگا, کیونکہ آج شہباز صاحب نے جو کمیٹی اناؤنس کی ہے, تو بات اس کے تھرو ہوگی یا کہیں اور بات ہوگی؟ بات تو ہو چکی ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے ابھی کاشف عباسی ہی از موسٹ انفارمڈ پرسن اراؤنڈ. میں نے تو ان کو آج وزیر اعظم کا بھی عہدہ دے دیا ہے. کیوں سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا چودھری صاحب نے. پی ٹی آئی کو جو اچھا آپ ایسے عہدہ زیادہ ضروری پاکستان میں کوئی اور ہوتا, لیکن چلو وزیر اعظم سے کام چلا لیں گے. سر آپ نے بھی ویسے دل کھول کے عہدہ دے چودھری صاحب, آپ کیوں کنجوسی کر رہے ہیں؟ بس ابھی اس پر گزارا کریں. تھنک بگ. یا ہو جاتے ہو یا امریکہ کا صدر لاؤ سر ہے, پاکستان کا وزیر اعظم ہے, ان کو گل بننے نہیں سر. کل ان کے جو وکیلوں کی ٹیم ہے نا پی ٹی آئی کی, جب انہوں کو میں نے بار بار کہا کہ میری فلاں جج سے بات ہوئی ہے, صاحب وکیل سے ہوئی ہے, اس کا جواب دے, اس کا, انہوں نے کہا یار آپ مجھے وہ چیزیں پوچھ رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے, مذاکرات کوئی اور کہیں اور کرا رہا ہے. آپ کے جواب آ گیا کہ نہیں؟ تو یہ جو کمیٹی بنائی ہے شہباز صاحب نے, یہ ایسے ہی انہوں نے ایک پوسچرنگ کے لیے بنائی ہے.
नहीं तो अभी काफी डिटेल्स रहती है ना। CBI अच्छा बेसिक चीज ये है कि इलेक्शन कराने हैं और जल्दी कराने हैं और जून में उसकी तारीख अनाउंस होनी है और असेंबली तोड़नी है। तो लोगों ने तो सोशल मीडिया पर आज बरमार कर दी है कि असेंबली साइन करा के रख ली गई है। अच्छा वो आपने भी देखी होगी। जी जी, ये खबरें तो हैं। मैंने कहा तस्दीक या तरदीद अगर आपके पास ये कहीं से हो जाए तो पूछ नहीं, लेंगे। मेरे पास नहीं है। अच्छा खैर, आज जब थोड़ा आगे बढ़ के सुनवाना चाहते हैं, शहबाज साहब ने ये जो कमेटी अनाउंस की है इससे क्या कहा, फिर तहरीक इंसाफ का जवाब भी इसके बाद सुनाएंगे, लेकिन पहले जो शहबाज साहब ने कहा जरा ये सुनिए। इमरान खान न्याजी, किसी भूल में न रहना, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। असद उमर साहब ने कमेटी के हवाले से क्या बात कही है, जरा सुनिए। कमेटी बना दें, ये बात हो जाए कि जाहिर है कि उसका जो सबसे अवलीन जो पहलू होगा वो यही होगा कि इंतखाबात की टाइम शेड्यूल का मुतय्यन कैसे करना है। तो बातचीत हो सकती है, ये हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन जाहिर है बातचीत इस बात के ऊपर होगी कि इलेक्शन कब करवाना है। उसके अलावा अगर कोई उनका और एजेंडा है वो बात करना है तो वो बात भी हो सकती है। तो बेसिकली असद उमर साहब ने और इन लोगों की इस बात पे एग्रीमेंट है, लेकिन उससे पहले ये चाह रहे हैं कि अपनी कोई लेजिस्लेशन भी तेजी से पास करवा। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एक ओहदा है उस हवाले से कंट्रोवर्सी है, वो तहरीक इंसाफ नहीं करती। तो अब ये सारे जो TORs तय होने हैं, ये सारे ऑपरेशनल चीजें तय होनी, ये तो वैसे सियासतदान खुद बैठ के कर लेंगे ना, मतलब इतना तो कर लेना चाहिए ना। अब मतलब मेरा ख्याल अब इतना तो कर लेना इधर से आगे कि भाई कुछ भरम तो रहे। देखिए, मुज़ाकरात की हद तक तो कल भी आपको पता है कि ये 3 लोग गए थे मुज़ाकरात करने हुकूमती कमेटी से। PTI का मुज़ाकरात की डेफिनेशन क्या है? पहले तारीख दें इलेक्शंस की, फिर हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे इन बाकी इश्यूज पे। केयर टेकर सेटअप क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या होगा, रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे। लेकिन वो कहते हैं पहले इलेक्शन, एक नुकाती एजेंडा, पहले इलेक्शन डिसाइड हो, उसके बाद बाकी मुज़ाकरात होंगे। तो मुज़ाकरात और दूसरी को कहते हैं पहली चीज पे मुज़ाकरात है ही नहीं। ये नहीं है कि जी आप अक्टूबर में ले लें, हम अक्टूबर में असेंबली गिराएंगे या फलाना करेंगे। फौरी इलेक्शंस की डेट जब देंगे उसके बाद मुज़ाकरात होंगे कि करना क्या है। सो दिस इज देयर डेफिनेशन। और असद साहब ने जो कहा, दिस इज PTI पोजीशन ऑन दिस। अगेन वो जो एनालिसिस हम पहले कर रहे हैं, वो एनालिसिस इस बुनियाद पर, या भी आपने शहबाज साहब को सुना जहां उन्होंने बड़क भी मार दी साथ में खड़े होकर, अगर तुम हमें मरूब करना, लेकिन साथ ही सियासी भड़ास भी होती है ना। नहीं, वो तो पंजाब का कल्चर भी है कि इंप्रेशन क्या देना चाहते हैं, वो इंप्रेशन ये नहीं देना चाहते कि इमरान खान ने को हमें जोर जबरदस्ती से इस बात पे मनवा लिया है कि इलेक्शन करवाए जाए। पोस्चरिंग भी जरूरी है, पोस्चरिंग वोटर के ऑप्टिक्स अपने लिए वोटर भाई। के लिए कि देखें हम कोई किसी दोस्त धमकी में आके नहीं कर रहे। हमारा ये ख्याल है कि, और वो किसी अपने तादियों के से कहलवा देंगे कि जी इलेक्शन होने चाहिए, माहौल खराब हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब से कल हमने पूछा था ये जो मुज़ाकरात करने हैं इलेक्शन के हवाले से, तो उस पर उनकी क्या जो रीडिंग है, क्या असेसमेंट है, क्या बातचीत हुई है। तो उनका कहना था कि बहुत क्लियर ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी तौर भी इस वक्त असेंबलियों से बाहर जाने के हक में नहीं है, अर्ली इलेक्शन के हक में नहीं है। PMLN को आगे लगाया हुआ है उन्होंने। जो एग्जैक्ट उनके अल्फाज थे जरा सुने, पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी भी क्या फिर ऑन बोर्ड है। चौधरी साहब मैं आपसे पूछूंगी जी। आज सुबह आप लोग मिले हैं यार सादिक साहब वगैरह से? जी सुबह मिले हैं एक नुक्ते पे कि इस मार्च को हमने पीसफुल रखना है, हम लोगों की जानों का हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और हल इंतखाबात है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मुस्लिम लीग की जो क़यादत मौजूद थी, उन्होंने कहा बमाए नवाज शरीफ सारी मुस्लिम लीग इलेक्शंस के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी है, हमारे कोलिशन पार्टनर्स भी मान रहे। उसमें असद महमूद साहब जो थे JUI के, उनका भी रवैया बहुत माकूल था। इस वक्त पीपल्स पार्टी इनको आगे लगाए हुए है। जरदारी साहब की इस हवाले से जो पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है पहले दिन से, इस्लाहात फिर इंतखाबात। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब रिफॉर्म्स करने। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आएं, फॉरेन पाकिस्तानीज का वोट डिसीजन ले लें, उसके बाद इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। सो चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी को कोई इशू नहीं है अब जल्द इलेक्शन होने में?
نہیں میں ذرا اگر آپ دونوں اجازت دیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے 1-2 منٹ کی بات ہے. جی پہلی بات تو ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے پاس پولیٹیکل آپشنز بڑی لیمیٹڈ ہیں. ان کے پاس بہت کم ان کے پاس روم ٹو منور ہے. یہ کسی صورت عوامی دباؤ کے سامنے ٹھہرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسمبلی کے اندر 1-2 بندوں کی اکثریت ہے جو اس پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو سکتی ہے اور حالات اور آثار اس کی طرف جا رہے ہیں. سر بلوچستان عوامی پارٹی کو تو ناراض کر بھی دیا نا, آج دیکھیں حجام کمال صاحب جو ناراض ہیں ان سے. اور پاکستان کے لوگوں نے ان کی جو باتیں کریں, جس قسم کا انہوں نے تشدد کیا ہے, جس طرح کے انہوں نے لاہور میں اور جس طرح کراچی میں اور پنڈی میں اور جو روٹ تھا کے پی سے اسلام آباد تک اور کئی اور جگہوں پر جس طرح کا تشدد کیا گیا ہے, جس طرح لوگوں کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہے. اور عمر ایوب جو فیلڈ مارشل ایوب کا آپ کو پتا ہے کہ ان کے بیٹے کا بیٹا ہے, اس کی میں نے آپ کو ابھی شیئر کی ہے. جی اور ویسے بھی بڑے وہ ڈیسنٹ آدمی ہیں, وہ دیکھے ان تصاویر, وہ بڑی خوفناک, کافی ڈنڈے مارے ہوئے ہیں. کاشف صاحب اللہ کے واسطے ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کا ملک ہے, یہ پولیس اور یہ انتظامیہ جس طرح کی حرکتیں کرتے رہے اور ساتھ اپنے بندوں کو گنڈوں کو ساتھ بھیجا ہے اور ان کو یعنی وہ وین سے اٹھا رہے ہیں. ایک دوسری ویڈیو بھیجی میں نے, اور ساتھ ان کو مار رہے ہیں. یعنی ایک وکیل ہے اس کو اتارا جا رہا ہے, اس کو نال تھپڑ مار رہے ہیں اور ساتھ سفید کپڑوں والے مار رہے ہیں. یعنی لوگوں کو اس طرح یعنی جانوروں سے بھی بدتر ٹریٹ کیا گیا ہے. اس کے اوپر صدر کو لازمی طور پر ایک کمیشن بنانا چاہیے. اس طرح کی باتیں ہونا اچھی بات نہیں. تو میں کہہ یہ رہا ہوں پی ڈی ایم گورنمنٹ از ان نو پوزیشن ٹو اسٹاپ الیکشن. ویئر ایز اگر یہ عمران خان کی باتیں ہم نہ مانیں, ان کی باتوں پر نہ جائیں, یہ جھوٹ اور فضول باتیں جو میں پریس کانفرنس میں کرتے ہیں اس کو دفاع کریں. اصل بات یہ ہے کہ ابھی وہ ان کی آپشن ٹو موبلائز میسز ان کو دوبارہ کٹھے کر کے لے آئے یا کٹھے لے کے کہیں بیٹھ گئے, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2, پنجاب میں ان کی بڑی ایک اکثریت ہے اسمبلی میں, آپ یو ول بیئر می, کے پی ان کے پاس ہے, بلوچستان میں ان کے بندے ہیں. یہ سارے اگر استعفے دے دیں جیسے کہ قومی اسمبلی سے وہ دے چکے ہیں تو پھر کس طرح کی گورنمنٹ جائے گی؟ تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں چودھری صاحب؟ دے دینا پنجاب سے استعفے, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں ان کو وہ ان کا پروگرام ہے. میں تو بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس کئی پریشر ٹیکٹکس اور آپشن موجود ہیں. ان کے پاس سوائے اپنا جو آج یہ سارے کھل کے آ گئے ہیں, جو نیب ختم کر دیا ہے, جو ای وی ایم ختم کر دیا ہے, جو چیزیں تھی جو ان کو چبھ رہی تھی وہ ساری ختم کر دی. یہ نیب پہ میں نے اگلے سٹوری پہ بات کرنی ہے, لیکن جوئی سے بس یہ بتائیں نا, پھر پیپلز پارٹی بھی مان گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر پی ایم ایل این اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ جو دے رہے ہیں, تو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر فارغ کریں, الیکشن کریں, نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئیں. سندھ تو ان کا سیف ہے, ساری چیزیں کر دی گئی ہیں. یہ جس کے لیے آئے تھے وہ ان کو مل گیا. آج آ گیا, اب نواز شریف اور مریم دونوں صدر وزیر اعظم بن سکتے ہیں. آج جو نیب کو تبدیل کیا ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ کنوکشنز ہیں اس سے وہ اس پہ وہ فرق پڑے گا؟ کسی کا اگر کنوکشن ہے اور فائنل اپیل ابھی پینڈنگ ہے تو ان کو آپ عہدہ لینے سے نہیں روک سکتے. اچھا, یہ ہم کسی قانونی ماہر سے بھی تھوڑی دیر بعد رابطہ کریں گے. آرٹیکل بڑا کلیئر ہے جی, اور کانوکٹ کین ناٹ ہولڈ پبلک آفس. وہ آرٹیکل 62-63 جو ہے, جو کوالیفیکیشن ہے, وہ اس میں بڑی کلیئر لکھا ہوا کہ آپ کنوکٹڈ ہیں اگر تو آپ. لیکن کاشف دیکھیں نا, وہ بیچ میں ضرور گنجائش تو وہ نکالنا چاہتے ہیں, وہ نکل پا نہیں رہا ہے. ایک سمپل لا آئین کو اووررائڈ نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال عباسی صاحب فکر نہ کریں, آپ کے لیے رستہ ہموار ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنا گزرا مچنا ہے عوامی سطح پر, ملک کے اندر اور باہر پاکستانیوں نے ان کا جینا حرام کر دینا ہے. چور ڈاکو کر کے ان کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. یہ جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں نا, یہ ہضم نہیں ہونی. اور اس میں یہ بھی کہہ دوں کہ پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے. معاف کرنا, یہ وہ چیز ہے, یہ سارے لوگ اس میں مفاد پرست ٹولے. پی ٹی آئی کیسے شامل آج کے ریفارمز میں؟ سر وہ ان کے جو ویسے منرفین ہیں وہ تو ہیں, اور یہ کر رہے تھے پی ٹی آئی والے بھی. اچھا, اور مجھے یہ بتائیں کہ کاشف عباسی اور ماریہ میمن جو ہے وہ چیئرمین نیب کو فون کریں کہ عثمان بزدار کے کیسز بند کر دو,
یا ان کو برف کے اوپر لگا دو، وہ جائز ہے، اور جو دوسرے کرے وہ غلط ہے۔ اچھا تو آپ ان سے بھی کوئی خوش نہیں ہیں؟ میرے تھے وہ میرا وہ آپ کو میں وزیر جو اعظم آپ کو بنا کہہ رہے رہا ہوں نا، ہیں۔ میرا اعتبار اٹھ گیا ہوا ہے، میرا اعتبار اٹھ گیا ہوا ہے، تو اس کی بنیادیں ہیں۔ اچھا جوئی صاحب کس پہ اعتبار اس وقت ہے آپ کا؟ میرے پہ یہ ہے واقعہ کاشف عباسی صاحب کے علاوہ؟ سوائے ہاں۔ آپ دونوں کے علاوہ صابر اور مینجمنٹ پر ہے، اچھا سر، کیونکہ ابھی مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے۔ اچھا ابھی تک نہیں کمپلین، ٹھیک ہے صحیح ہے کاشف، تو اس کا مطلب اگر یہ وہ شامل کرنا ہے ارشد شریف نو، میر بخاری نو کر لو، اچھا۔ اور بزامی نو کر لو، ہاں۔ عادل عباس اور جڑے جڑے کرنے ہیں۔ اینی وے، ہاں۔ میں آپ سے اسٹیٹ سوال پوچھتا ہوں، اچھا انہوں نے 1.5 مہینے کے بعد یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے پاس کوئی بڑا پلس ہے؟ نہیں سر، بڑے ایکسپوز ہوئے ہیں، کل جو ڈنڈے مارے انہوں نے عورتوں کو، مطلب جس طرح چینل آگے پیچھے کیے، یہ 48 گھنٹے جو بڑے ہی آپ اردو کا کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فستائیت ہے کچھ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ فیشزم ہے یہ لفظ جو ہے، تو وہ تو کل بڑا ایکسپوز ہوئے ہیں۔ مجھے پتا ہے کس بات پہ ہنسی زیادہ آ رہی تھی، ٹینشن تو اب اتنا عرصہ اتنا کچھ دیکھ لیا، جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہتے ہیں لوگ نہیں نکلے، تو میں آج بھی کسی جگہ بیٹھا تھا پروگرام میں کہ آپ لوگوں کو نکلنے دیں اور پھر فیصلہ کریں وہ نکلے کہ نہیں۔ آپ لوگوں کو ڈنڈے مار کے، کل پولیس کو آرڈر کیا تھا؟ پولیس کو آرڈر صرف لوگوں کو روکنے کا نہیں تھا، مارنے کا تھا، پھینٹا لگانے کا آرڈر وہ نظر آ رہا ہے جیسے وہ جس کو باہر جب چوری صاحب نے بات کی کہ وہ کوسٹر سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، 7 ڈنڈے اور تھپڑ مار رہے ہیں۔ ایک کوسٹر کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور پولیس والا سائیڈ میں جا رہا ہے، ٹھک ادھر سے شیشہ توڑ دیا، ڈز پیچھے سے شیشہ توڑ دیا۔ رانا صاحب کی یہ فتح تو تھی، پولیس والے کاشف جو سادہ لباس پہ 7 لوگ تھے جن کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، جو توڑ رہے ہیں چیزیں، وہ کبھی ہوگی جنہوں بھی نے نہیں کیا، جو لباس میں بھی تھے ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کیونکہ سرکار نے آرڈر دیا ہے ان کو۔ اب یہ کہہ رہے تھے کل کا فیصلہ جو حالات نظر آئے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ حکومت کہتی ہے بس روکیں لوگوں کو، اور پھر کچھ منچلے نکلتے ہیں جس کو منچلے کہتے ہیں، وہ نکلتے ہیں 100-200 بٹے ماریں گے اور یہ ہوگا کچھ آپٹکس بنتے ہیں، پھر واپس عورتوں کو جانے دیں، انہیں کچھ نہ کہنا، اچھا جائیں یہاں گی۔ تو انہوں نے آپٹکس یہ بنانے تھے کہ اگر تم گھر سے باہر نکلے تو ہم تمہاری گاڑیاں توڑیں گے، تمہیں پھینٹا بھی لگائیں گے اور تمہیں اندر بھی ڈالیں گے، اور پھر دوپہر کو پریس کانفرنس کر کے جناب ادھر تو ہمیں تو اتنی نفری لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اور مریم نواز صاحب شام کو پریس کانفرنس کر کے رانا صاحب نے ٹھیک کہا۔ یار یہ کس قسم مسئلہ یہ ہے، میرے پہ نہیں پھر چینل ادھر ادھر کر دیں، یہ کہ بچپن ہے، مطلب کہ میں 67 پہ چینل کر دوں، لوگ نہ دیکھیں وہ ڈھونڈیں، اچھا پھر 10 منٹ بعد میں 64 پہ کر دوں، لوگ پھر ڈھونڈ، مطلب یہ کہ یہ 10ویں جماعت کے بچے بھی ویسا کھیل نہیں کھیلتے جس طرح، اور کھیل کے اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہاں جی آپ سے تو وہی نہیں جی۔ پرابلم یہ ہے، میرا مسئلہ کیا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی جائز ہے یا ناجائز ہے، پہلا فیصلہ کر لیں۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے مراد یا تو فیصلہ کر لیں دھرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے، لانگ مارچ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ فیصلہ آپ پہلے کریں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے مارچ میں مریم نواز صاحب اور حمزہ صاحب لے کر آئے تھے، مولانا صاحب جو لے کے بلاول صاحب اس سے پہلے فروری 26 کے 28 کو نکلے تھے، مولانا صاحب لے کر آئے تھے، 2 نے لانگ مارچز کیے، 3 4 دن لگا کے اسلام آباد پہنچے، 1 نے دھرنا دیا اسلام آباد آ کے۔ یعنی آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے تو پھر سب کے لیے کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہم کریں تو ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، لیکن وہ چونکہ جب کرنے لگے گا تو ہماری حکومت، ہم کہیں گے یار، اور اس کا کوئی بھی آپ الزام لگا دیں، کہیں رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈالی تھی یہیں پہ بیٹھ کے، اور ہر بندہ کہہ رہا تھا مزاح کا خیز ہے، یار مذاق نہ بنائے اس نظام کا۔ بھائی نے اتنی پوزیشن لی تھی کہ رانا صاحب نے ادھر آ کے پھر تھینک یو بولا تھا، بائی دا وے مجھے وہ یاد ہے، ارشد شریف صاحب کے شو میں آ کے شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک تھے نا وہ اس جگہ پہ، حکومت غلط تھی، جو کام ہوا انہوں نے کیا وہ غلط تھا، بھول جاتے ہیں نا پھر، یہ کوئی بات نہیں، سیاستدانوں کا کام، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ فیصلہ کریں سیاسی طور پر۔ مجھے ایک بات بتائیں، اب نون لیگ کیا لانگ مارچ کرنے کی پوزیشن میں رہی ہے مستقبل میں؟ کیا وہ دھرنا دے سکتے ہیں اسلام آباد میں آ کے؟ کیونکہ جب یہ اعلان کریں گے تو کوئی بھی حکومت اٹھا کے کہے گی یہ حضور آپ کہتے تھے، آپ کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ فوٹیج آپ کی ہے، آپ نے پولیس کو کہا کہ گاڑیاں توڑو، بندے پھینٹے لگاؤ، ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دینا، رات کو لوگوں کے گھروں میں چھلانگے لگائیں گے پولیس والے، ان ساروں کو فون چھینو اور ان کو غلط کئی شیملیس بریک پہ جائیں گے، پھر یہ کرا کے کہے گا حضور اگر آپ کا خیال ہے کہ کسی اور کی اجازت نہیں تو پھر آپ کس طرح انہوں نے یہ راستے بند کر دیے۔ میرا ایک سمپل بلیف ہے، پی ایم ایل این نے آج تک ہر سیاسی روایت جس کی بنیاد رکھی ہے وہ ان کے خلاف بعد میں استعمال ہوئی ہے، اس لیے ابھی تک بھی انہوں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا ہے، جو ان کے خلاف آج کل استعمال ہوئے ہتھ کنڈے، جب ان پہ جبر ہو رہا تھا، وہ تھا جس کی بنیاد قانونی طور پہ یہ خود رکھ کر گئے ہیں۔
सो ब्रेक के बाद वापस आके इस पे बात करेंगे जो लेजिस्लेशन को ये रोल बैक कर रहे हैं, बहरहाल जो वो कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज जॉइंट सेशन था दोनों जो ऐवानों का, उनमें जो लेजिस्लेशन खास तौर पे तेजी से ये पीडीएम इत्तेहाद हुकूमत करना चाहती थी, आज हमने देखा कि वो कवानीन है उनको पास किया गया। वो कौन कौन से थे जी? 90 लाख समंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोट का हक देने की बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो रोल बैक कर दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत ने जो तहरीक इंसाफ की इस किस्म की कानून साजी थी उसको ख़त्म किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको ख़त्म किया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है ये इसके बारे में बड़े वोकल थे कि इसको हम चेंज करेंगे, उसमें तरमीम मंजूर हुई हैं। जरदारी साहब ऑब्वियसली इस पूरे मूव के रूहे रवां हैं, वो हमेशा से नैब और इससे जुड़ी जो डिफरेंट इस्लाहात हैं उनके बारे में बड़ी जो फुर्ती दिखाने के कायल रहे हैं। वो क्या कहते रहे हैं, जरा सुनिए। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब रिफॉर्म्स करने। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आएं, फॉरेन पाकिस्तानीज का वोट डिसीजन ले लें, उसके बाद इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। ये जो कानून साजी है ये तो आज तकरीबन मुकम्मल कर लिए, कुछ छोटी मोटी और चीजें होंगी तो वो देख लेंगे, लेकिन बहरहाल जो इकोनॉमी की ये हालत होगी तो पार्लियामान फैसला करेगा। इकोनॉमी की क्या हालत है? मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट किया आज, वो कहते हैं जी IMF टीम ने ईंधन और बिजली पर सब्सिडीज वापस लेने की अहमियत पर जोर दिया है जो साबका हुकूमत ने IMF से अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दी थी। हुकूमत IMF प्रोग्राम को बहाल करने और पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए पुरअज़म है। सो इस वक्त जो इकोनॉमी में ये पहले ये कह रहे थे कि जी अगर ये इत्तेहाद आया तो पता नहीं ये अरेंज कर लेंगे बाहर से कुछ कैपिटल, लेकिन बाहर अभी तक वो नहीं हो पाया काशिफ साहब। तो मेरा ख्याल है कि इस्लाहात और इकोनॉमी की सूरत हाल जो कल की पूरी डेवलपमेंट हुई है, मुझे तो अब समझ यही आ रहा है कि इलेक्शन अनाउंसमेंट के अलावा इस वक्त और कोई सियासी ऑप्शन नहीं है PMLN के पास, अनलेस पाकिस्तानी सियासत है, कभी भी कुछ हो सकता है, गायब से मदद आ जाए और कहें जी हम 1 साल 2 महीने इसको मुकम्मल करेंगे इसकी मुद्दत को। पॉलिटिकल एनालिसिस तो यही कहता है, और खासकर शहबाज साहब की बात सुन के सियासी तज्जिया तो यही बनता है कि लगता है कि इलेक्शन की दरकार है। इमरान खान साहब का वापस जाना और उसके बाद ये दोनों मुझे जुड़े हुए नजर आते। ये नहीं हुआ कि इमरान खान साहब जो 2:30-3 बजे तक कह रहे थे कि मैं धरना दूंगा और 7-7:30 बजे उठ के इस्लामाबाद से चले गए, ये कोइंसिडेंस नहीं है। पार्टी हैरान थी, सब परेशान थे, हुआ क्या है? नाउ इट्स मेकिंग सेंस कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये बात हो गई कि आप इलेक्शन चाहते हैं, 6 दिनों में हम आपको इलेक्शन दे देंगे, इलेक्शन की तारीख आ जाएगी, आप घर जाए। सो मुझे लगता है इसी वजह से वो घर गए। पहला कदम इमरान खान साहब ने उठाया, दूसरा शहबाज साहब ने आज लग ऐसे रहा। देखिए कल क्या हो। और ये बड़ी मुश्किल कदम है। देखिए चॉइस साहब, कल वापस धरने को कॉल ऑफ करना एक मुश्किल सियासी इस मोमेंट में फैसला था। अब इसी तरीके से अगर इस वक्त हुकूमत कहे जी कि हम इलेक्शन की तरफ, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल सियासी फैसला होगा। बड़ी पॉलिटिकल पोजीशंस ली हुई हैं दोनों ने अपनी अपनी। मारिया काशिफ अब्बासी साहब तो अब मैं ये खाना शाना कोई खिलाएंगे घर में, तो फिर मैं देखूंगा इनको क्या मिल रहे हैं तो क्या नहीं। फिलहाल मैं आप दोनों से अगर ये कहूँ कि पहले इन्होंने शाम को कहा कि हमने 245 के तहत फौज के हवाले कर दिया है रेड जोन को, इज इट करेक्ट जी? उसके बाद रात ख़त्म नहीं हुई और इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया। जब आप किसी मामले में भी फौज को बुला लेते हैं तो आपकी ऑप्शंस जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर फौज जो है वो बताती है, ये हमने 77 में देखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बड़ा सियासत का जिन था। ये तो 6 दफ़ा पैदा हों तो उसके लेवल पर अंडरस्टैंडिंग और एक्सपोजर जो है नामुमकिन है, ना उनके अपनी पार्टी में ना दूसरी पार्टी। उनको उस वक़्त की फ़ौज ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी मामला सियासी है, इसका सियासी हल करें, वरना फ़ौज जो है उसको इक़दाम करने पड़ेंगे। एंड ऑफ द स्टोरी। अब कल जब आप शिकस्त खा गए, आप ये मान लें कि इन्होंने आज राना सनाउल्लाह कहाँ है, आज मरियम नवाज कहाँ है, आज इनके पास क्या बेचने को? इन्होंने निहत्ते औरतों, बच्चों और बूढ़ों ने और इमरान खान ने
ان کو کل شکست دے دی ہے. اور عمران خان اگر کہے کہ میں پرسوں آ رہا ہوں تو یہ میں نہیں کہتا کتنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اس کے لوگوں نے آ جانا ہے. اچھا مجھے بریک لینی ہے چودھری صاحب, یہاں پہ مجھے بریک لینی, واپس آئیں گے. اسی کو کڈنگ نوٹ آپ سب سے آخری اس پہ میں رائے لوں گی, کیونکہ اگر لوگ کم ہوتے تو پھر شاید یہ فوج کے حوالے نہ کرنا پڑتا, اتنی فورس نہ لگانی پڑتی جو لا انفورسمنٹ کی. بریک کے بعد کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا, ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے چودھری صاحب آپ وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں انہیں کہا گیا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, اس کو سیاسی طور پہ حل کریں, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا جب سیاسی حل نہیں نکلتا ایسی باتوں کا. تو ابھی جو یہ 6 دن ہے, ان 6 دنوں میں اس کا ایک سیاسی حل نکالنا ہے, مل کے بیٹھیں, اگلے کیا الیکشن کے حوالے سے جو لائے عمل طے کرنا ہے وہ کریں, تاریخ کے اوپر اتفاق کر لیں. یہ 6 دن میں یہ کر لیں گے نا, آپ کو لگتا ہے, یقین ہے؟ نہیں, یہ نہیں کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطہار کے لونڈے سے دوائی لیتے رہے, دوا لیتے. یہ جو کل رات اور کل دن میں یا اس سے پہلے یہ مذاکرات کر رہے تھے, جو بالآخر باہر آ گئے ہیں, وہ انہوں نے جو گارنٹیز مانگی ہیں خان صاحب, وہ کہتے ہیں میں اعتبار نہیں کرتا, اور یہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ کام جو ہے جب تک مکمل نہیں ہوتا, جو آج انہوں نے کافی تیزی سے کر لیا ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہے, خان صاحب کے پاس آپشنز ہے. ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز, کیونکہ حمایت ان کے پاس ہے. اگر یہ اپنے معاملات صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اب دوبارہ 6 دن بعد بندے کیسے لے کے آئیں گے. جیسے کل اسلام آباد کو, ایکسکیوز می, جب جیسے انہوں نے کل ساری دنیا کے سامنے دیکھا کہ ان کے گلو بٹ اور ان کی پولیس کی یونیفارم کی تذلیل کرانے کے بعد سارا اسلام آباد جو فوج کے حوالے کرنا پڑا, دے ور ہمبلڈ, ان کو شکست ہو گئی. اسی طرح ان کو سارا ملک جو ہے فوج کے حوالے کرنا پڑے گا. ان کے پاس کوئی اس کا انتظام نہیں ہے, اور جس طرح اکانومی کو بیڑا گرک کرایا ہے اور نوز ڈائیو جو ہے, اور یہ جو کر رہے ہیں, سارا ان کا انفلوئنس جو ہے کہ جو ہمارے مقدمے ہیں اور جو ہمارا یہ جو ویلنے جب آئی ہے وہ نکل جائے. سو چوائسا بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ناموں پہ بھی اتفاق ہونا ہے, پھر چیف الیکشن کمشنر کے اس کے اوپر بھی وہ جو اعتماد نہیں ہے ایک پارٹی کو جو تحریک انصاف ہے, وہ مسئلے بھی سالو. تو یہ تو خود ہی بیٹھ کے کریں گے نا, یہ بھی کوئی طے کر رہا ہے یا کہیں کر چکا ہے اور بعد میں بتا دیے گے, اس کا کیا ہے خاکہ؟ نہیں, تو جب سے پنجاب اسمبلی کے 25 آدمی جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں, اس کے بعد تو تحریک انصاف نے کوئی بات نہیں کی. ہاں, آگے کیوں نہیں کیا؟ آگے انہوں نے کوئی قانونی طور پہ بھی اس کے اوپر کوئی خاص بات ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میں میرٹ پر کام کرتا ہوں, ان کے ناک پر نہیں بیٹھتا. جیسے مریم صاحب اپنی مرضی کا انصاف چاہتی ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے. تو میں بات مختصر یہ کر رہا ہوں, ابھی 50-50 ہے کہ یہ معاملات مکمل ہو جائے. اگر یہ نہیں کرتے, تصادم اور تشدد کی طرف بات گئی, جس کو میں رول آؤٹ نہیں کر رہا, تو جس طرح اسلام آباد کل انہوں نے ہتھیار پھینکے ہیں, پورا ملک ان کو اللہ نہ کرے جی نوبت آئے یہ سوجھ بوجھ سے خود ہی سارے معاملے سالو کر لے. آج کا وقت ختم ہو گیا ہے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.